بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے بے شمار مسائل ایسے ہوتے ہیں، بے شمار مسئلے ایسے ہوتے ہیں جس کا حل ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دے پاتے اور ان مسائل کا حل ہم ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں اور یوں اپنا قیمتی وقت ہم برباد کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی کوششیں ہماری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ ہماری یہ کوششیں ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لا سکتی ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ۔ پھر جب ہم درست سمت میں کوشش کرتے ہیں اور ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آتا ہے تو ہم خود حیران رہ جاتے ہیں اپنے اندر یا اپنی زندگی میں وہ پازیٹیو چینج دیکھ کر۔ عام طور پر اکثر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی وائف، بیوی اکثر و بیشتر ناراض رہتی ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ان کی وائف کا موڈ صحیح نہیں رہتا، جس کی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جادو، جنات، ہمزاد، بندش کی وجہ سے یہ پرابلمس ہو رہی ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ جادو، جنات، بلیک میجک کی وجہ سے، بندش کی وجہ سے بھی ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کے لیے یا علیحدگی کے لیے کچھ حاسدین بھی سحر تفریق کروا دیتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت بات ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسی پرابلم ہے تو مجھے کمنٹس کر سکتا ہے، میں اس بات کا جواب دینے کی بھی کوشش کروں گا، اور میرے اس چینل سے انشاءاللہ تعالی روحانی مسائل کے حوالے سے بھی مختلف طرح کی ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی، جنہیں دیکھنے کے بعد اور ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم خود سے کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے ہماری وائف کا موڈ بھی صحیح ہو جائے اور ان کی ناراضگی بھی ختم ہونا شروع ہو جائے۔ آج جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ آسان ہے اور پریکٹیکل ہے۔ بے شمار لوگوں نے اس کو کیا اور پھر انہوں نے اس کے بھرپور طریقے سے فائدے بھی اٹھائے اور ان کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج بھی آیا اور ان کی وائف یا ان کی بیوی کی جو ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں چند خاص باتوں کا ذکر کروں گا، آپ اس پر لازمی عمل کریے گا اور پھر آپ دیکھیے گا کتنا پازیٹیو چینج آتا ہے۔ باقی چیزوں کا ذکر نیکسٹ کسی ویڈیو میں کروں گا۔ اسٹیپ نمبر 1، پورے دن جب آپ کام کرتے ہیں اور مکمل طور پہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، ذہنی دباؤ بھی محسوس کر رہے ہیں، مگر جب آپ اپنے گھر واپس آئیں تو سنت طریقے کے مطابق گھر میں داخل ہوں۔ اب کی بار جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو آپ بالکل چینج ہوں گے۔ اب کی بار آپ ایسے کوئی بھی الفاظ استعمال نہیں کریں گے کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے پریشان نہیں کرو، بلکہ اب کی بار آپ پازیٹیو جملہ ادا کریں گے۔ اور وہ کیا ہوگا؟ اب کی بار جب آپ اپنے گھر واپس آئیں گے تو اپنی وائف سے پوچھیں گے کہ تم نے پورا دن کیا کیا؟ کیا پورے دن میں تمہیں کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی؟ کیا تم ذہنی طور پہ ڈسٹرب تو نہیں ہو؟ اور انتہائی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان کا حال ان سے پوچھیں گے، اور پھر وہ جو کہیں انتہائی توجہ کے ساتھ مکمل طور پہ پرسکون رہتے ہوئے ان کی تمام گفتگو کو سنیں گے اور مکمل طور پر محبت کے ساتھ اور ایک مخصوص طریقے کے ساتھ ان کی بات کا جواب بھی دیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی وائف آپ سے کسی چیز کا تذکرہ کر دیتی ہوں گی، کسی خواہش کا اظہار کر دیتی ہوں گی، تو کبھی کبھی ایسا بھی کیا کریں کہ جب گھر واپس آئیں تو اپنی وائف کی پسند کی وہ چیز لے جایا کریں۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ سے آپ کی وائف نے کسی چیز کا ذکر کیا ہو، کسی خواہش کا ذکر کیا ہو جو آپ پوری بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی جائز خواہش، تو کبھی جب آپ اپنے گھر واپس آیا کریں تو بطور گفٹ ان چیزوں کو لے آیا کریں۔ کبھی کبھی پھول بھی
اپنی وائف کو دے دیا کریں۔ اور آپ تو یہ بات جانتے ہی ہیں کہ خوشبو کا ہماری زندگی پر کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ پورا دن باہر کام کرتے ہیں، رزق حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، اسی طرح سے ہماری وائف بھی گھر کے اندر محنت میں مشغول ہوتی ہیں۔ وہ ہمارے بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، ہمارے گھر کو بھی سنبھالتی ہیں، اگر والدین ہوں تو ان کا بھی خیال رکھتی ہیں، رشتہ دار آئیں تو ان کا بھی خیال کرتی ہیں۔ بھی بے شمار کام ایسے ہیں جو سر انجام دیتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری وائف ایک انسان بھی ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری وائفس کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں، سوچیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انہیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ کوئی چیز وہ کسی کو سنا نہیں پاتی یا اپنے دل کی بات وہ کسی کو بتا نہیں پاتی، اندر ہی اندر سوچنے کی وجہ سے ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی کبھی ناراضگی کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی وائف سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، کون سی باتوں کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہی ہیں، ان کی کون سی جائز خواہشات ہیں جن کو وہ پورا کرنا چاہتی ہیں، جو کہ آپ پورا کر بھی سکتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ ان چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ اپنی وائف کے ساتھ اچھی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ شریعت کے مطابق اپنی بیوی کی یا اپنی وائف کے حقوق ادا کریں، اور آپ کی بیوی یا آپ کی وائف شریعت کے مطابق آپ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، تو زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر میاں بیوی ہسبینڈ وائف گھر میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں گے، خوشی کے ساتھ چلیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا بہت ہی گہرا اثر، مثبت اثر، پازیٹیو اثر آپ کے بچوں پر بھی پڑے گا، اور آپ کے بچوں کا مستقبل بھی بہتر ہوگا۔ اس لیے ان تمام باتوں پر توجہ کریں اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ خوشی خوشی رہیں گے، ہنسی خوشی رہیں گے، تو آپ کے بچوں پر بھی اس کا بہت ہی اچھا اثر پڑے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ان چند باتوں پہ عمل کیا تو آپ بہت بڑی تبدیلی اپنی زندگی میں پائیں گے۔ عمل سے ہی بنتی ہے زندگی۔ اور بھی مزید چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی ویڈیو میں زندگی رہی تو ضرور آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو آباد رکھے، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔